السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں ذکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنے بیٹے اور بیٹیوں سے نوازا، ان کی پیدائش اور ان کا انتقال کب ہوا۔ آج اس کے بارے میں تفصیلاً جانتے ہیں۔ مورخین اور محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 لڑکیاں ہوئیں، اور اکثر کی تحقیق یہ ہے کہ ان میں سب سے بڑی حضرت زینب ہیں، پھر حضرت رقیہ ہیں، پھر حضرت ام کلثوم، پھر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ لڑکوں میں البتہ بہت اختلاف ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب حضرات بچپن میں ہی انتقال فرما گئے تھے، اور عرب میں اس زمانے میں تاریخ کا اہتمام کچھ ایسا نہ تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ جیسے جانثار بھی اس وقت تک کثرت سے نہیں ہوئے تھے جو ہر بات پوری محفوظ رہتی۔ اکثر کی تحقیق یہ ہے کہ 3 لڑکے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم ہوئے۔ بعضوں نے کہا کہ چوتھے صاحبزادے حضرت طیب اور 5ویں حضرت طاہر تھے، اس طرح 5 ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ طیب اور طاہر دونوں ایک ہی صاحبزادے کے نام ہیں، اس طرح 4 ہوئے۔ اور بعض نے کہا کہ حضرت عبداللہ ہی کا نام طیب اور طاہر تھا، اس طرح 3 ہی لڑکے ہوئے۔ اور بعضوں نے تو 2 لڑکے اور بھی بتائے، مطیب اور مطہر، اور لکھا ہے کہ طیب اور مطیب ایک ہی ساتھ پیدا ہوئے اور طاہر اور مطہر ایک ساتھ پیدا ہوئے، اس طرح 7 لڑکے ہوئے۔ لیکن اکثر کی تحقیق 3 لڑکوں کی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت ابراہیم کے سوا حضرت ختیجہ ہی سے پیدا ہوئیں۔ لڑکوں میں حضرت قاسم سب سے پہلے پیدا ہوئے، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ حضرت زینب ان سے بڑی تھی یا چھوٹی۔ حضرت قاسم نے بچپن میں ہی انتقال فرمایا، 2 سال کی عمر اکثر نے لکھی ہے، اور بعضوں نے اس سے کم یا زیادہ بھی لکھی ہے۔ دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ جو نبوت کے بعد پیدا ہوئے، اور اسی وجہ سے ان کا نام طیب اور طاہر بھی پڑا، اور بچپن میں ہی انتقال ہوا۔ ان کے انتقال پر بعضوں نے لکھا ہے کہ حضرت قاسم کے انتقال پر کفار بہت خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل منقطع ہو گئی، جس پر سورۃ انا اعطینہ نازل ہوئی، اور کفار کے اس کہنے کا کہ جب نسل ختم ہو گئی تو کچھ دنوں میں نام مبارک بھی مٹ جائے گا، نعوذ باللہ۔ یہ جواب ملا کہ آج 1350 برس تک بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی فدائی کروڑوں میں موجود ہیں۔ تیسرے صاحبزادے حضرت ابراہیم تھے، جو ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں بلا اتفاق ذی الحج 8 ہجری میں پیدا ہوئے۔ یہ حضور کی باندی حضرت مریا کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور حضور کی سب سے آخری اولاد ہیں۔ حضور نے 7ویں دن ان کا عقیقہ کیا اور 2 مینڈھے ذبح کیے، اور بالوں کے برابر چاندی صدقہ فرمائی، اور بالوں کو دفن کرایا۔ ابو ہند بیاسی نے سر کے بال اتارے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے باپ حضرت ابراہیم کے نام پر نام رکھا ہے، اور 16 مہینے کی عمر میں ان صاحبزادے نے بھی 10 ربیع الاول 10 ہجری میں انتقال فرمایا۔ بعضوں نے 18 مہینے کی عمر میں بتلائی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت میں دودھ پلانے والی تجویز ہو گئی۔ صاحبزادیوں میں سب سے بڑی حضرت زینب ہیں، اور جن اور مورخین نے اس کے خلاف لکھا ہے غلط ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے 5 برس بعد، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تشریف 30 برس کی تھی جب وہ پیدا ہوئی، اور اپنے والدین کی آغوش میں جوان ہوئی، مسلمان ہوئے، اور اپنے خالہ زاد بھائی ابو العاص بن زبی سے نکاح ہوا۔ غزوہ بدر کے بعد ہجرت کی، جس میں مشرکین کی ناپاک حرکتوں سے زخمی ہوئیں، اور اسی بیماری کا سلسلہ آخر تک چلتا رہا، یہاں تک کہ 8 ہجری کے شروع میں انتقال فرمایا۔ ان کے خاوند بھی 6 یا 7 ہجری میں مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے، اور انہی کے نکاح میں رہے۔ ان سے 2 بچے بھی ہوئے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ لڑکے کا نام حضرت علی تھا، جنہوں نے اپنے والدہ کے انتقال کے بعد بلوغ کے قریب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی انتقال فرمایا۔ فتح مکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر جو سوار تھے وہ یہی حضرت علی تھے۔ لڑکی کا نام حضرت امامہ تھا، جن کے متعلق حدیث کی کتابوں میں کثرت سے قصہ آتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدہ کرتے تھے تو یہ کمر پر سوار ہو جاتی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تک زندہ رہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کے بعد جو ان کی خالہ تھیں، حضرت علی کرم وجہ اللہ نے ان سے نکاح کیا، اور ان کے وصال کے بعد مغیرہ بن نوفل سے نکاح ہوا۔ حضرت علی کی کوئی اولاد ان سے نہیں ہوئی، البتہ مغیرہ سے بعضوں نے ایک لڑکا یحییٰ لکھا ہے، اور بعضوں نے انکار کیا ہے۔
کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے خود وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد حضرت علی کا نکاح بھانجی سے کر دیا جائے۔ ان کا انتقال 50 ہجری میں ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ تھی، جو اپنی بہن حضرت زینب سے 3 برس بعد پیدا ہوئیں، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تشریف 33 برس کی تھی، اور بعضوں نے حضرت رقیہ کو حضرت زینب سے بڑا بتایا ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ یہ حضرت زینب سے چھوٹی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے نکاح ہوا تھا۔ جب سورۃ تبت نازل ہوئی تو ابو لہب نے ان سے اور ان کے دوسرے بھائی عتیبہ سے، جس کے نکاح میں حضور کی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم تھی، یہ کہا کہ میری ملاقات تم دونوں سے حرام ہے اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ اس پر دونوں نے طلاق دے دی۔ یہ دونوں نکاح بچپن میں ہی ہوئے تھے، رخصتی کی نوبت بھی نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد فتح مکہ پر حضرت رقیہ کے خاوند عتبہ مسلمان ہو گئے تھے، مگر بیوی کو پہلے ہی طلاق دے چکے تھے، اور حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے عرصہ ہو چکا تھا۔ حضرت عثمان اور حضرت رقیہ نے دونوں مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی ہجرت کا حکم ہونے والا ہے اور مدینہ منورہ میری ہجرت کی جگہ ہوگی، تو صحابہ نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت شروع کر دی۔ اس سلسلے میں حضور سے پہلے ہی یہ دونوں حضرات بھی مدینہ پہنچ گئے تھے۔ حضور کی ہجرت کے بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی میں تشریف لے جانے لگے تو حضرت رقیہ بیمار تھی، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تیمارداری کے واسطے مدینہ چھوڑ گئے۔ بدر کی فتح کی خوشخبری مدینہ طیبہ میں اس وقت تک پہنچی جب یہ حضرات حضرت رقیہ کو دفن کر رہے تھے۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دفن میں شرکت نہ فرما سکے۔ حضرت رقیہ کے پہلے خاوند کے یہاں رخصتی بھی نہیں ہو سکی تو اولاد کا کیا ذکر۔ البتہ حضرت عثمان سے ایک صاحبزادہ جن کا نام عبداللہ تھا حبشہ میں پیدا ہوئے تھے، جو اپنی والدہ کے انتقال کے بعد تک زندہ رہے اور 6 سال کی عمر میں 8 ہجری میں انتقال فرمایا، اور بعض نے لکھا ہے کہ اپنی والدہ سے 1 سال پہلے انتقال کیا۔ ان کے علاوہ کوئی اور اولاد حضرت رقیہ سے نہیں ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم تھی۔ اس میں اختلاف ہے کہ ان میں حضرت فاطمہ میں سے کوئی ان سے بڑی تھی۔ اکثر کی رائے یہ ہے کہ ام کلثوم بڑی تھی۔ اول عتیبہ بن ابی لہب سے نکاح ہوا، مگر رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ سورۃ تبت کے نازل ہونے پر طلاق کی نوبت آئی، جیسا کہ حضرت رقیہ کے بیان میں گزرا، لیکن ان کے خاوند تو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے جیسا کہ گزر چکا، اور ان کے خاوند عتیبہ نے طلاق دی اور حضور کی خدمت میں آ کر نہایت گستاخی، بے ادبی اور نامناسب الفاظ بھی زبان سے نکالے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی کہ یا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط فرما۔ ابو طالب اس وقت موجود تھے، باوجود مسلمان نہ ہونے کے سہم گئے اور کہا کہ اس کی بددعا سے تجھے خلاصی نہیں۔ چنانچہ عتیبہ ایک مرتبہ شام کے سفر میں جا رہا تھا۔ اس کا باپ ابو لہب باوجود ساری عداوت اور دشمنی کے کہنے لگا کہ مجھے محمد کی بددعا کا فکر ہے، قافلے کے سب لوگ ہماری خبر رکھیں۔ ایک منزل پر پہنچے، وہاں شیر زیادہ تھے۔ رات کو تمام قافلے کا سامان ایک جگہ جمع کیا اور اس کا ٹیلہ سا بنا کر اس پر عتیبہ کو سلایا، اور قافلے کے تمام آدمی چاروں طرف سوئے۔ رات کو ایک شیر آیا اور سب کے منہ سونگھے۔ اس کے بعد ایک زکن لگائی اور اس ٹیلے پر پہنچ کر عتیبہ کا سر بدن سے جدا کر دیا۔ اس نے ایک آواز دی، مگر ساتھ ہی کام تمام ہو چکا تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ مسلمان ہو گیا تھا اور یہ قصہ پہلے بھائی کے ساتھ پیش آیا۔ بہرحال حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کے پہلے شوہروں میں سے ایک مسلمان ہوئے، دوسرے کے ساتھ یہ عبرت کا واقعہ پیش آیا۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ کی دشمنی سے ڈرایا، اللہ کے ولی کی اس دشمنی سے ڈرایا جاتا ہے۔ خود اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ جو میرے کسی ولی کو ستائے، میری طرف سے اس کو لڑائی کا اعلان ہے۔ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد ربیع الاول میں حضرت 3 میں ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان سے ہوا۔ حضور کا ارشاد ہے کہ میں نے ام کلثوم کا نکاح آسمانی وحی کے حکم سے حضرت عثمان سے کیا۔ بعض روایت میں ہیں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم دونوں کے متعلق یہی ارشاد فرمایا، پہلے خاوند کے یہاں تو رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، اولاد کوئی حضرت عثمان سے بھی نہیں ہوئی، اور شعبان 9 میں انتقال فرمایا۔ حضور نے ان کے انتقال کے بعد شفاعت ارشاد فرمایا، اگر میری 100 لڑکیاں ہوتی اور انتقال کرتی تو اسی طرح ایک دوسرے کے بعد سب کا نکاح حضرت عثمان سے کرتا۔
حضور کی چوتھی صاحبزادی جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ ہیں، جو عمر میں اکثر محرکین کے نزدیک سب سے چھوٹی، نبوت کے 1 سال بعد جبکہ حضور کی عمر شریف 41 برس کی تھی پیدا ہوئی، اور بعض نے نبوت سے 5 سال پہلے 35 سال کی عمر میں لکھا ہے۔ کہتے ہیں ان کا نام فاطمہ الہام یا وحی سے رکھا گیا۔ فتم کے معنی روکنے کے ہیں، یعنی جہنم کی آگ سے محفوظ ہیں۔ 2 محرم یا صفر یا رجب یا رمضان میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے نکاح ہوا، اور نکاح سے 7 ماہ اور 15 دن بعد رخصتی ہوئی۔ یہ نکاح بھی اللہ جل شانہ کے حکم سے ہوا۔ کہتے ہیں کہ نکاح کے وقت آپ کی عمر 15 سال یا 5 ماہ کی تھی۔ اس سے بھی 41ویں سال میں پیدائش یعنی پہلے قول کی تصدیق ہوتی ہے، اور حضرت علی کی عمر 21 سال 5 ماہ یا 24 سال 1.5 ماہ کی تھی۔ حضور کو اپنی تمام صاحبزادیوں میں ان سے زیادہ محبت تھی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کو تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں ان سے رخصت ہوتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے ان کے پاس تشریف لے جاتے۔ حضرت علی کرم اللہ نے ابو جہل کی لڑکی سے دوسرے نکاح کا ارادہ فرمایا تو ان کو رنج ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو رنج پہنچایا اس نے مجھ کو رنج پہنچایا۔ اس لیے حضرت علی نے ان کی زندگی میں کوئی نکاح نہیں کیا۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کی بھانجی امامہ سے نکاح کیا، جس کا ذکر حضرت زینب کے بیان میں گزرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ بیمار ہوئی، اور ایک روز خادمہ سے فرمایا کہ میں غسل کروں گی، پانی رکھ دو۔ غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، پھر فرمایا کہ میرا بستر گھر کے بیچ میں کر دو۔ اس پر تشریف لے گئی اور قبلہ رخ لیٹ کر داہنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھا، فرمایا کہ بس اب میں مرتی ہوں۔ یہ فرما کر وصال فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ انہی سے چلا اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ ان کی 6 اولادیں، 3 لڑکے 3 لڑکیاں ہوئیں۔ سب سے اول حضرت حسن نکاح سے 2 سال بعد پیدا ہوئے، اور پھر حضرت حسین 30 سال میں یعنی 4 ہجری میں پھر حضرت محسن پیدا ہوئے، جن کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا۔ صاحبزادیوں میں سے حضرت رقیہ کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اسی وجہ سے بعض مورخین نے ان کو لکھا بھی نہیں۔ دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا پہلا نکاح حضرت ام المومنین عمر سے ہوا، جن سے ایک صاحبزادے زید اور ایک صاحبزادی رقیہ پیدا ہوئی۔ حضرت عمر کے وصال کے بعد ام کلثوم کا نکاح اون بن جعفر سے ہوا، ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بھائی محمد بن جعفر سے ہوا، ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جو بچپن میں ہی انتقال کر گئی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے تیسرے بھائی عبداللہ بن جعفر سے ہوا، ان سے بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور انہی کے نکاح میں حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا، اور اسی دن ان کے صاحبزادے زید کا بھی انتقال ہوا۔ دونوں جنازے ساتھ ہی اٹھے اور کوئی سلسلہ اولاد کا ان سے نہیں چلا۔ یہ حضرت علی کے بھتیجے اور حضرت جعفر طیار کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت فاطمہ کی تیسری صاحبزادی حضرت زینب تھی، جن کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر سے ہوا، اور 2 صاحبزادے عبداللہ اور اون پیدا ہوئے، اور انہی کے نکاح میں انتقال فرمایا۔ ان کے انتقال کے بعد عبداللہ بن جعفر کا نکاح ان کی ہمشیرہ حضرت ام کلثوم سے ہوا تھا۔ یہ اولاد حضرت فاطمہ سے ہیں، ورنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی دوسری بیویوں سے جو بعد میں ہوئیں اور بھی اولاد ہیں۔ مورخین نے حضرت علی کی تمام اولادیں 32 لکھی ہیں، جن میں 16 لڑکے 16 لڑکیاں، اور حضرت امام حسن کے 15 لڑکے 8 لڑکیاں، اور حضرت امام حسین کے 6 لڑکے 3 لڑکیاں تھیں۔ دوستوں، یہ وہ ویڈیو ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولادوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔